رہے تھے، میں بتاؤں پردے میں کون تھا؟ اعلیٰ سرکار نے یہ نہیں کہا چچا سارا قرآن میرے سینے پہ اترا ہے، واقع سارے میں نے بتائے ہیں اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ پردے میں کون تھا۔ آگ میں جب ابراہیم جا رہے تھے کہا چچا بتائیے پردے میں کون تھا؟ حضرت ابراہیم آگ میں گئے، آگ نے انہیں جلایا نہیں، آگ ان پہ ٹھنڈی ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت عباس کا عقیدہ سننا، کیا کہتے ہیں سرکار کے سامنے؟ کہتے ہیں انت فی صلبہ کیف یفترقون، سونیا جس کی پشت میں تیرا نور موجود ہو وہ جل کیسے سکتا ہے؟ کتنا نورانی عقیدہ ہے۔ اسی نعت کا، اسی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم سارے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک کلام کے ساتھ ہی مفتی صاحب کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، صرف توحید کا نہیں، ساتھ کس کا؟ اچھے بولو، کس کا؟ سارے بولو۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سجانے نکلے ہیں۔ یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندے ہیں، تسنیم رسالت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ اور طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، یرموک و یمامہ کربل کا پیغام سنانے نکلے ہیں۔ اور دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر پروانے کا، طیبہ کی مست ہواؤں سے وہ دیے بجھانے نکلے ہیں۔ اور جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں، جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں، ہم ایسی فاسق سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں۔ اور کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے ہیں۔ اور سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی، گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں۔ آپ کی بھرپور محبتوں کے اندر دعوت خطاب دینے لگا ہوں، بھرپور جوش کے ساتھ نعرے میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مار لو نعرہ، مار لے بابا۔ اچھا نعرہ ہوتے ہی مارو نا، مارو نعرہ تک۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الاسلام وجعلنا من امت حبیبہ خیر الانام والصلاة والسلام على
سید الراشدین امام المتقین امام القبلتین جد الحسنین محمد خیر الانام اشرفنا و اکرمنا سید ولد آدم یوم القیامت سید الرسل و سید الانس والجان وعلى آلہ وعطرتہ وازواجہ واصحابہ اولی الکرم والصدق والاکرام والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا درود و سلام بآواز بلند الصلاة بلند آواز سے پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز سے سارے حضرات پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ابھی تک مجھے ذوق نصیب نہیں ہوا ہے ذرا بلند آواز سے تمامی حضرات نبی پاک کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام اونچی آواز سے پیش فرمائیے صلی اللہ علیہ یا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے مل کے آواز آئے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے زلف گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے مل کے ذرا کہیے لٹ گیا جس نے لٹ گیا محمد کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد
اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا ہے بعد مدت کے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا محمد ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا اور سر جھکائے ہوئے چلتے وفادار سبھی ہے جب سے غازی کی میرے ممتاز غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا میرے آقا کی ادا اور آج زلفوں آج زلفوں کو میرے آقا نے سنوارا ہوگا ہے تبگی حاکم نے تبگی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے تبگی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے لٹ گیا لٹ گیا میرے آقا کی ادا دیکھی ہے بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم صوفی باصفا فخر اہل سنت گرامی المرتبت مجاہد اہل سنت جناب محترم خلیفہ صوفی محمد ضمیر قاسمی زائدی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ موڑا شریف لائق تعظیم و تکریم جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد خالد چشتی صاحب دیگر جمیع علماء میں سب کے اسماء گرامیہ سے واقف نہیں ہوں میزبان محفل اور آج کی محفل کے حقیقی دولہا جناب محترم
واجد حسین چشتی صاحب، دیگر جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل جناب محترم محمد واجد حسین چشتی صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں خوشی کے اظہار کے طور پر انعقاد پذیر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں خوشیوں میں بھی اپنا نبی یاد رہتا ہے اور غم میں بھی اپنا نبی یاد رہتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ میرے رسول نے مجھے اور آپ کو، ویسے تو ہمارا عام روٹین وائز معمول یہ ہے کہ ہمیں غم میں ہی اللہ رسول یاد آتے ہیں، ابا مرے تو تب بھی اللہ نبی کا خیال آتا ہے، کیس میں پھنسیں تو تب اللہ رسول یاد آتا ہے، کسی مشکل کسی معاملے میں کسی کے ہتھے چڑھیں تو تب خدا رسول یاد آتا ہے۔ عمومی طور پر شادی کی محافل اور تقاریب کے اندر شیطان کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، شرابوں کے مٹکے کھولے جاتے ہیں، جوئے کے دور ہوتے ہیں، طوفان بدتمیزی وپا ہوتا ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، یعنی ہم خوشیوں کو ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ خوشی کے موقع پر ہم ساری شریعت کی حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے رب کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ابھی بھی اس دھرتی پہ قائم رکھا ہوا ہے کہ جو غم میں بھی نبی نبی کرتے ہیں اور خوشی میں بھی نبی نبی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جس رسول سے ہمارا تعلق کلمے کا رشتہ ہے، وہ نبی ہم سے اتنا پیار اور محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے غم میں بھی ہمیں یاد رکھا اور خوشیوں میں بھی ہمیں یاد رکھا، غاروں میں جا کر رو رو کر آنسو بہا کر رب سے ہمیں مانگتے رہے اور ہمیں بخشواتے رہے، اور سب سے بڑا خوشی کا موقع نبی پاک کے لیے وہ تھا جب رب سامنے تھا، کوئی حجاب بیچ میں نہیں تھا، کوئی پردہ بیچ میں نہیں تھا، سارے حجابات سارے پردے اٹھ گئے تھے۔ ایسے موقع پر میرا رب کہتا ہے میرے حبیب، میرے یار، جو مرضی آئے ماں، اٹھائیے حدیث کو روایات کو، میرے نبی نے وہاں پر بھی اور نہیں کچھ مانگا، صرف مانگا تو یہ یا اللہ میری امت مجھے دے دے۔ لہذا سچی وفاؤں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم خوشی میں بیٹھے ہوں تب زبان پہ رسول کا ذکر آئے، اور ہم کسی غم میں بیٹھے ہوں تب زبان پہ اللہ کے رسول کا ذکر آئے۔ میں قرآن مجید برہان رشید کی ایک مشہور سورہ نساء کی آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، جس کو عام طور پر اکثر طور پر نکاح کے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے، اور میں سمجھانا اور بتلانا یہ چاہوں گا کہ یہ شادی بیاہ کے موقع پر نبی نبی کا ذکر اور درود پاک کی محفل اور نبی کے میلاد کے ذکر تذکرے، یہ نیا کام نہیں ہے۔ کائنات کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی اس میں بھی میرے رسول پہ درود و سلام بھیجا گیا تھا، اور جو آیے مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں ہمارے ابا جی اور ہماری اماں جی کا ذکر ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ مالک کیا فرماتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
تمام انسانوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے تمام انسانوں اس رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو کہ جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، اور پھر ان دو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر مرد اور عورتیں کثرت میں پھیلا دی. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ مرحلہ کیا تھا، اور وہاں سے میں انشاءاللہ اپنے نبی کے میلاد پہ آؤں. پیارے کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل میں آنے والوں، غور سے سنیے پیارے کریم نبی کی بتلائی ہوئی باتوں کے ذریعے سے جو انہوں نے ماضی کے غیب کے پردے اٹھائے. اب تک جو کچھ پہنچ سکا ہے. درود شریف پڑھیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے تمام انسانوں ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. یہ جان کون سی ہے؟ اللہ کا پیارا پیغمبر جناب حضرت سرکار آدم علیہ السلام. کون؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام. جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں. فرشتے گئے جناب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر انہوں نے مٹی کے ذریعے سے تیار کیا. مٹی کے ذریعے سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر تیار ہو گیا، فرشتے شیطان کے پاس کھڑے گئے، کہتے ہیں استاد محترم اللہ کریم نے ہم سے مشورہ کیا ہے کہ میں ایک اپنا نائب بنانے لگا ہوں. یہ ہمارے نائب کا، اللہ کے نائب کا، یہ ہمارے سامنے اللہ کے نائب کا، کائنات میں رب کے خلیفہ کا یہ جسم تیار ہوا ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کون سی وہ خاص کمال کی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا، ہمیں اپنا خلیفہ نہیں بنایا. شیطان گیا، توجہ کرنی، شیطان نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے جسد اطہر کا مشاہدہ کیا. آنکھوں میں بھی سوراخ، ناک میں بھی سوراخ، یہ منہ کا بھی سوراخ، جسد کے باقی سوراخ دیکھے پریشان ہو گیا. واپس آیا، فرشتے پوچھنے لگ گئے کہ یہ بتائیے کہ اس میں کیا کمال ہے. اس نے کہا میں نے تو پورا گھوم کے دیکھ لیا ہے، اس کے جسم میں اتنے سوراخ ہیں کہ میری دانش کے مطابق یا تو یہ کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا، اگر کھڑا ہوا تو بیٹھ نہیں سکے گا. استاد محترم بتائیے وہ راز کیا ہے، وہ شان کوالٹی کیا ہے کہ جس کی بدولت اس کو اللہ کریم نے اپنا نائب بنانا ہے. کہنے لگا میں نے پورے جسم کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن اس کے سامنے کی طرف ایک کھڑکی پہ میری نظر گئی ہے، وہ کھڑکی میں نے بند پائی ہے. لگتا ہے کہ اس کی ساری عظمتوں کا راز اس کھڑکی میں موجود ہے. سبحان اللہ کی آواز آنے گیا.
لگتا ہے کہ اس کی اس کھڑکی میں سامنے والی طرف یہاں سارا راز موجود ہے. جی ہاں، اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد اطہر میں روح ڈالی، ان کو بشرا عطا فرمایا، ان کو گوشت پاس کا جثہ عطا فرمایا، ان کو سامنے والی کھڑکی میں ان کے دل رکھا. اب آئیے میرا مالک کائنات عالم کا پالن ہار میری اللہ کریم نے حضرت آدم کو سامنے بٹھایا. پھر پوری کائنات کی بڑی بڑی جو مخلوقات ہیں، پہاڑ، دریا، صحرا، زمینیں، آسمان، فرشتے، جناب آدم، یہ ساری بڑی بڑی مخلوقات موجود ہے. میری اللہ نے فرمایا، اے میری مخلوقات، میں اپنی امانت کا بوجھ تمہیں دینے جا رہا ہوں، میں تمہیں اپنا امین بنانا چاہ رہا ہوں. کون ہے تم میں سے جو میری امانت کا بوجھ اٹھائے گا؟ توجہ رکھنا ہے. کون ہے تم میں سے وہ جو میری امانت کا بوجھ اٹھائے گا؟ قرآن کہتا ہے فَأَبَيْنَ، یہ سارے مکر گئے. آسمان کہنے لگے ربا ہمارے اندر طاقت نہیں تیری امانت کا بوجھ اٹھائیں. صحرا کہنے لگے، دریا، سمندر، یہ ساری مخلوقات مکر گئی. فرشتوں نے سرنڈر کیا. توجہ رہے، فرشتوں نے سرنڈر کیا، فرشتوں نے ہاتھ اٹھا لیے. پروردگار، تیری امانت کا بوجھ اٹھانے کی ہم میں سکت موجود نہیں ہے، ہم میں طاقت موجود نہیں ہے. بچ گئے جناب آدم نے لپک کے فوراً آواز لگائی، ربا تیری امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے میں تیرا بندہ آدم حاضر ہوں. سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے. قرآن کریم کہتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اب بوجھ، امانت کا بوجھ، پہاڑ مکر گئے، دریا مکر گئے، سمندر مکر گئے، جنات مکر گئے، فرشتے انکار کر بیٹھے، آسمان سارے مکر گئے. جناب آدم نے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، دیر نہیں لگائی، فوراً جناب آدم نے اس بوجھ کو بڑھ کر اٹھانے کے لیے تیاری فرمائی. میں حاضر ہوں ربا. بڑے پیار سے یار، ربا میں حاضر ہوں، میں وہ بوجھ اٹھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کریم نے وہ بوجھ جناب حضرت آدم کو عطا فرمایا. اب ذرا آئیے، وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی امانت کو، جو امانت کیا تھی کہ جس کو اٹھانے کے لیے زمینیں مکر گئیں، آسمان مکر گئے، فرشتے عاجز آ گئے، آسمان عاجز آ گئے، سمندر عاجز آ گئے. وہ کون سی چیز تھی؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دو چیزیں تھی، عشق کی آگ تھی، عبادت کا نور تھا. ذرا سبحان اللہ کی آواز آپ نے لگانی ہے. عشق کی آگ تھی، توجہ، سبحان اللہ کی آواز آئے. عشق کی آگ تھی، عبادت کا نور تھا. فرشتوں نے جب عبادت کا نور دیکھا لپک کے آگے بڑھے، ربا کریمہ تیری عبادت کا نور حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر گئے. فرمایا نہ، یہ عشق کی آگ بھی تمہیں لینی پڑے گی. کہا مالک ہم عاجز ہیں. آدم بڑھے، ربا عبادت کا نور بھی دے دے، عشق کی آگ بھی دے دے. نہیں یار، ایسے نہیں. جتنا بڑی میں نے پیار کی بات کی ہے، ابھی آغاز کی ہے، آپ اتنا اپنے ذوق کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. سبحان اللہ کی صدا بار آنے چاہیے. اب غور کیجئے، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو دو چیزیں عطا فرمائیں، امانت کا بوجھ دے دیا، عشق کی آگ، عبادت کا نور. پیار سے، عشق کی آگ،
عبادت کا نور، عشق کی آگ، عبادت کا نور۔ شیطان چیخ اٹھا، کہنے لگا اب مجھے راز سمجھ آیا، اب مجھے حکمت سمجھ آئی۔ اور یہ عشق کی آگ والی وہ خاص کوالٹی ہے جس کی بدولت رب قدیر نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو دو چیزیں مل گئیں حضرت آدم علیہ السلام کو، عشق کی مہربانی ذرا اے چونڈنے تو سر سجنے کو لو جنا بندہ سدھا لو دا جی جنم تو ہاتھ تلے یہ لو چادر ایڈی بھی گرمی کوئی سردی کوئی نہیں، بندہ سامنے آوے جلسے وچ جنے دیو بچو لو سونے اللہ دے بندے دیہڑی تھکے سارے تھے نان کے بڑو نا توجہ رکھو۔ دو چیزیں مل گئیں، عشق کی آگ، عبادت کا نور۔ عشق کی آگ، عبادت کا نور، اور وہ جو سامنے کوٹھڑی تھی واقعی اس کوٹھڑی نے سارا کام سارا معاملہ آشکار کر دیا۔ وہ جناب آدم کا دل تھا اور اس دل میں عشق کی آگ آ گئی تھی۔ اس لیے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی آدم کی اولاد میں سے کسی کے پاس یہ دو چیزیں ہوں، عبادت کا نور ہو، عشق کی آگ ہو، تو وہ آج بھی کائنات میں نیابت کے درجے پر موجود ہوگا۔ گل سمجھ آئی؟ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نا، آپ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں یار، آپ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو آپ کی کیفیت طبیعت میں کچھ انقباض سا آیا۔ خواب میں آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی پسلی سے، آپ کے جسم سے ایک نیا جسم ورود ہوتا